ابو جہل کا انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، مگر اپنی سخت دشمنی، غرور اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ قریش نے اسے ابو الحکم یعنی حکمت والا کہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جہالت کی وجہ سے اس سے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہا۔ ابو جہل نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بھی فرعون کی موت مرا۔ جب جنگ بدر کا معرکہ شروع ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو معمر صحابی حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پوچھنے لگے، چچا جان، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی ہیں، ہمیں بتائیے کہ وہ کہاں ہے، آج ہم اس سے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے انہیں ابو جہل کے مقام کا بتایا، وہ دونوں بجلی کی رفتار سے اس کی طرف بڑھے اور تلواروں سے اس پر شدید حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا، پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے پاؤں پر وار کیا، جس سے اس کے پاؤں تن سے جدا ہو گیا۔ یہ منظر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر کے اس کا بازو کاٹ دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بازو کندھے سے لٹکنے لگا، مگر میں پھر بھی لڑتا رہا۔ جب بازو سے زیادہ تکلیف دی تو میں نے اسے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر اسے اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ اسی دوران حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع پا کر دوبارہ ابو جہل پر وار کیا، جس سے اس کا خون بہنے لگا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ہر لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ زخمی حالت میں ایک شخص نظر آیا۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا وہ ابو جہل تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہوا نشان دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، دیکھ آج اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا۔ ابو جہل بولا، ذلت کیسی؟ میں تو ایک مارکے میں آیا تھا، تم لوگوں نے مجھے قتل کر دیا، بس اتنی سی بات ہے، اس میں مجھے بتاؤ کہ ذلت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے سر کو تن سے جدا کیا اور آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری اور سب کی جان ہے، واقعی
یہ امت کا سب سے بڑا فرعون تھا، یعنی سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل سمیت قریش کے 24 سرداروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے کنویں میں گرائے جانے والو، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچ پایا؟ جو رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ آج سچ ثابت ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے، مرے ہوئے لوگوں سے آخر کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے، اور یہی اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے۔ سراقہ بن مالک اور کیسر ایران کے کنگن۔ یہ واقعہ بھی بہت پرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو کفار مکہ نے آپ کو پکڑنے کے لیے بڑے انعامات کا اعلان کیا۔ اسی لالچ میں سراقہ بن مالک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں نکلا، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سراقہ بن مالک کہتا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جان چکا ہوں کہ آپ حق اور سچ پر ہیں، مجھے امان دیجیے۔ رسول خدا آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، وہ وقت بھی آئے گا جب تیرے ہاتھوں میں کیسر ایران کے کنگن ہوں گے۔ یہ سن کر سراقہ حیران رہ گیا، میں ایک عام عرب کیسے ایران کے بادشاہ کے زیورات پہن سکتا ہوں؟ مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی تھی جو سچ ہو کر رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں پیش گوئی پوری ہوئی۔ کئی سال بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا اور مال غنیمت میں کیسر ایران کا شاہی لباس، اس کا تاج، اس کے سونے کے کنگن اور بیش قیمتی زیورات بھی لائے گئے۔ جب یہ خزانہ مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور فرمایا، سراقہ، آج وہ دن ہے جس کا وعدہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، آؤ یہ کیسر ایران کے کنگن پہن لو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سراقہ کے ہاتھوں میں وہ سونے کے کنگن پہنائے، سر پر شاہی تاج رکھا اور ایرانی بادشاہ کا لباس پہنایا۔ یہ منظر دیکھ کر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے یہ مال و دولت اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دی،
حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ تجھے محبوب تھے۔ پھر تو نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ دی، حالانکہ وہ بھی تجھے مجھ سے زیادہ محبوب تھے، لیکن آج تو نے مجھے دے دی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہیں یہ میرے لیے آزمائش نہ ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ خزانہ بیت المال میں واپس کر دیا اور مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ نگہبان۔